بہت سارے لوگ، اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کی ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جدہ جا رہے ہوں گے. تو اگر ہم یہاں سے براہ راست مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ سے جب ہماری مکہ مکرمہ کو روانگی ہوگی، یا اگر ہم یہاں سے جدہ جا رہے ہیں تو کراچی سے جب ہماری، یا کسی بھی شہر سے جب ہماری جدہ روانگی ہوگی مکہ مکرمہ جانے کے لیے، تو جس دن ہماری فلائٹ ہوگی اس دن کچھ کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ کرنا ہے، اپنے ناخن تراشنے ہیں، جسم کے زائد غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد غسل کرنا ہے. غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کر کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور سارے جسم پر اتنا پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. غسل کرنا ہے. یہ غسل صفائی کا ہے، پاکی کا نہیں ہے. یہ غسل صفائی کا ہے، پاکی کا نہیں ہے. اس لیے وہ عورتیں جو ان دنوں ایام سے ہوں انہیں بھی یہ غسل کرنا چاہیے. اس کے بعد سنت ہے کہ جسم پر خوشبو لگائی جائے. احرام کی چادروں پر یا احرام کے لباس پر خوشبو نہ لگائی جائے. جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں. بالوں میں تیل لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، اور چاہے وہ خوشبودار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد ہم نے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. دن میں 3 وقت ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر کوئی نفل پڑھے گا تو ہوگی نہیں، گناہگار ہوگا. وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک صبح صادق سے لے کے اشراق تک کا وقت. صبح صادق یعنی جب ہم رمضان میں روزہ بند کرتے تھے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا تھا، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. صبح صادق سے لے کے اشراق. اشراق ایک نفل نماز کا نام ہے جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو صبح صادق سے لے کر اشراق تک نفل نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. دوسرا وقت جس میں نفل نماز مکروہ ہے وہ زوال کا وقت ہے، جسے انگریزی میں مڈ ڈے کہتے ہیں اور عربی میں نصف النہار کہتے ہیں، جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے. عام طور پر جو نماز کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں اس میں زوال لکھا ہوتا ہے. اس وقت میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. تیسرا وقت جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کا جو وقت ہے، اس کے اندر بھی نفل نہیں پڑھے جا سکتے. تو اگر یہ 3 وقت نہ ہو تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے، جس کی نیت یہ ہے کہ یہ احرام سے پہلے کے 2 نفل ہیں، اور نفل ہیں اس لیے ضروری چیز بھی نہیں ہے، پڑھنا اچھی بات ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے. جو عورتیں ان دنوں ایام سے ہوں وہ چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے وہ صرف دعا مانگیں گی. اس کے بعد ہم احرام کی نیت نہیں کریں گے. جن کی فلائٹ ہے جدہ کے لیے وہ ایئرپورٹ چلے جائیں گے. مدینہ منورہ سے چلنے والے لوگ، وہاں میقات ہے بئر علی، وہاں جا کر احرام کی نیت کریں گے. اور جو یہاں سے براہ راست جدہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، وہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز اڑ جائے اور کچھ وقت نکل جائے اس کے بعد احرام کی نیت کریں گے. میقات سے پہلے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے. اب یہ میقات کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. اللہ نے اپنے گھر کے گرد 3 حدود قائم کی ہیں. آسان لفظوں میں 3 4 دیواریاں ہیں، 3 باؤنڈری والز ہیں. وہ نظر نہیں آتی، حدود ہیں. اور یہ حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو سب سے پہلی باؤنڈری ہے بیت اللہ کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے، یعنی ہم جب پاکستان سے جائیں گے تو وہ سب سے آخر میں آئے گی، اسے حرم کہتے ہیں. حدود حرم آپ نے بار بار سنا ہوگا، حدود حرم. تو یہ حرم ہے. حرم کہتے ہیں قابل احترام جگہ کو. تو وہ ایسی قابل احترام جگہ ہے کہ وہاں درخت کا کاٹنا بھی جائز نہیں، چاہے آدمی احرام میں ہو یا نہ ہو. کوئی شکار کرنا جائز نہیں، کسی جانور کو ڈرانا بھی جائز نہیں. انسان تو دور کی بات، جانور کو بھی نہیں ڈرا سکتے. اسے حرم کہتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی باؤنڈری ہے، یعنی جب ہم یہاں سے جائیں گے جو دوسرے نمبر پر باؤنڈری آئے گی، اسے حل کہتے ہیں. جو حلال کام حرم کے اندر حرام تھے وہ حل کے اندر حلال ہو جاتے ہیں. جیسے جدہ ہے، یہ حل ہے. مسجد عائشہ جہاں جا کر ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں وہ حل ہے. جیرانہ بہت سارے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں،
وہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہ بھی حل ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری باؤنڈری میقات ہے. میقات کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ میقات کی دوسری طرف رہتے ہیں، جیسے ہم پاکستان والے یا مدینہ منورہ والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان کو میقات کراس کرنی ہو اور ان کی نیت ہو مکہ مکرمہ جانے کی، تو ان کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. چاہے وہ مکہ کاروبار کے لیے جا رہے ہوں، تب بھی ان کو احرام باندھ کر جانا پڑے گا. تو میقات سے پہلے پہلے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے. اگلی بات یہ کہ احرام کیا چیز ہے. عام طور پر وہ دو چادریں جو مرد اوڑھتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ جی احرام خریدنے جا رہا ہوں. دکان پر لکھا ہوتا ہے احرام یہاں اویلیبل ہے، دستیاب ہے. عورتیں عام طور پر احرام اس کپڑے کو کہتی ہیں جو وہ اپنے سر پر باندھتی ہیں بالوں کو بند رکھنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں احرام نہیں ہیں. احرام عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے حرام کرنا. احرام کی نیت کے ذریعے حج کرنے والا مرد یا حج کرنے والی عورت، عمرہ کرنے والا مرد یا عمرہ کرنے والی عورت چند حلال کاموں کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے. اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں، نیت کو کہتے ہیں احرام. اب چونکہ اس نے اپنے اوپر سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام کر دیے، اس لیے وہ دو چادریں اوڑھتا ہے جس کا نام ہم نے احرام رکھ دیا. یہ دراصل احرام کا لباس ہے، احرام کا یونیفارم ہے، احرام کی وردی ہے، احرام نہیں ہے. یہ بات میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ احرام میں ہم فریش ہونے کے لیے غسل کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں احرام کھل جائے گا، چادریں کھل گئی احرام کھل جائے گا. کبھی احرام گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی احرام کی چادریں بدلوں گا تو احرام تو نہیں کھل جائے گا. اسی طرح عورتوں کو وضو کے لیے سر پر مسح کرنا فرض ہے. سر پر مسح کرنے کے لیے وہ کپڑا کھولنا پڑتا ہے جنہوں نے باندھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہیں ہمارا احرام کھل تو نہیں جائے گا. تو یہ احرام نہیں ہے. آپ احرام کی حالت میں بغیر کسی صابن کو استعمال کیے غسل کر سکتے ہیں. احرام کی چادریں خراب ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں تو آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. عورتوں کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے احرام میں، تو وہ اگر اپنے کپڑے بدلنا چاہیں تو بدل سکتی ہیں. تو احرام کی نیت کرنی ہے. اچھا، اب احرام کی جو نیت ہے وہ حج کی 3 قسمیں ہیں. 3 طرح سے نیت کی جا سکتی ہے. حج کی پہلی قسم جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ حج قران ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ حاجی جب میقات سے پہلی مرتبہ جب جا رہا ہو مکہ مکرمہ حج کے سفر کے دوران، تو جب میقات پر پہنچنے سے پہلے نیت کرتا ہے تو وہ ایک ہی احرام میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کرے. اسے حج قران کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کا طواف کرتا ہے، پھر عمرے کی سعی کرتا ہے، بال نہیں کٹواتا، پھر طواف قدوم کرتا ہے، پھر حج کی سعی کرتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے کام شروع ہوتے ہیں، حج کے افعال شروع ہوتے ہیں. تو 8 کو مینا، 9 کو عرفات، 10 کو پھر مینا، پھر شیطان کو کنکریاں مار کر قربانی کر کے بال کٹوا کر دونوں احراموں سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ حج قران ہے. یہ سب سے افضل ہے. افضلیت کے اعتبار سے جو تیسرا حج ہے وہ حج افراد ہے. اس میں حاجی کرتا یہ ہے کہ میقات سے پہلے وہ صرف حج کی نیت کرتا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر اس کو کوئی نفلی طواف کرنا ہو تو کر لے، نہ کرنا ہو تو کوئی بات نہیں. 8 ذی الحجہ کو مینا، پھر 9 کو عرفات، پھر واپس مینا آ کر رمی کر کے بال کٹوا کے وہ احرام سے فارغ ہو جاتا ہے. حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے. یہ حج افراد ہے. تیسرا حج جو عام طور پر میں اور آپ کرتے ہیں، پاکستان سے جانے والے حج کرتے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے اس کا نمبر دوسرا ہے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ حاجی میقات پر صرف عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، بال کٹوا کر احرام اتار دیتا ہے، احرام سے فارغ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہ اپنی جگہ سے ہی، اپنے ہوٹل سے ہی وہ حج کا احرام باندھتا ہے، اور پھر حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں. تو حج تمتع کا طریقہ میں تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں.
تو جہاز میں بیٹھنے کے بعد میقات آنے سے پہلے پہلے ہم نے احرام کی نیت کرنی ہے. مدینہ منورہ والوں نے بیر علی جسے کہتے ہیں، پہلے اس کو ذوالحلیفہ کہتے تھے، وہاں جا کر احرام کی نیت کرنی ہے. کراچی سے جب جہاز چلتا ہے تو جدہ لینڈنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتی ہے. عام طور پر جہاز کے اندر اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزرے ہیں، جس نے احرام کی نیت کرنی ہو کر لے. لیکن اناؤنسمنٹ ہو یا نہ ہو، ہم نے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 3.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو ہم نے 2 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کے بعد، یہ ہمارے پاس میکسیمم ٹائم ہے، اس میں ہم نے احرام کی نیت کر لینی ہے. عمرے کے احرام کی نیت کریں گے حج تمتع کرنے والے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اے اللہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتی ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما. اس کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد با آواز بلند پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی. کوشش کریں جب بھی تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اے اللہ میں تجھ سے جنت اور تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں. احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی نے تلبیہ نہیں پڑھا تو نیت نہیں ہوگی، وہ احرام میں داخل ہی نہیں ہوگا. نیت کرتے ہی ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے. اب احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو جائیں گی، جو بہت ساری ہیں، انگنت ہیں. وہ کتابوں میں آپ پڑھیں گے اور وقتاً فوقتاً آپ ہم سے پوچھتے بھی رہیں گے. اچھا، مرد پاؤں میں ایسی چپل نہیں پہن سکتا جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی، جس پر جوتے کا تسمہ باندھتے ہیں، اس کو کھلا رکھنا ضروری ہے. اس لیے عام طور پر وہ کینچی چپل، جسے ہوائی چپل کہتے ہیں، وہ پہنی جاتی ہے. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ مرد حضرات بھی، اور عورتوں کے لیے کوئی مخصوص چپل نہیں ہے. تو احرام کی حالت میں تو ہم 2 سے 3 دن ہوں گے، اس میں یہ کینچی چپل کی ضرورت ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہاں، یہ میں بطور مشورہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، چلنا بہت پڑتا ہے اور بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے. اس لیے چپل اور جوتا بہت اچھا لے کر جانا چاہیے. یہ حج میں بہت آپ کو مفید رہے گا. ورنہ اگر جوتا ہلکا ہوگا تو آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے اور پریشان ہوں گے. اس لیے جہاں اتنے پیسے یونیورسل ایکسپریس کو دیے ہیں تو ایک $100 جوتے پر بھی خرچ کر دیں، کوئی بات نہیں. اس میں چپل بھی آ جائے گی، جوتا بھی آ جائے گا اچھی کوالٹی کا. عورتوں سے بھی یہی گزارش ہے، مردوں سے بھی یہی گزارش ہے. دوسری بات، بہرحال اگلی بات جوتوں سے متعلق وہ آگے عرض کرتے ہیں. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہم نے جلدی نہیں کرنی. اپنے ہوٹل پہنچ جائیں، اپنا سامان ایڈجسٹ کر لیں. اگر کوئی ضرورت ہو پوری کر لیں، کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھا لیں، نیند آ رہی ہو آرام کر لیں. اور جب بالکل فریش ہو جائیں، حشاش بشاش ہو جائیں، تو اب ہم نے عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف جانا ہے. حرم شریف مسجد حرام ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے. سنت کے مطابق داخل ہوں، دائیں پاؤں سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور اپنی نظروں کو نیچے کر لیں. نظروں کو نیچے اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ ہماری بیت اللہ کی پہلی حاضری ہے، اور بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو وہ دعا کی قبولیت کے قریب ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ بیت اللہ سے جتنا قریب ہو جائیں اس کے بعد ہماری بیت اللہ پر نظر پڑے. جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم بیت اللہ کے قریب ہو چکے ہیں تو راستے سے ایک طرف ہٹ جائیں، تاکہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور آپ کو بھی لوگوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. اور اپنی نظروں کو اٹھائیں اور دعا مانگنا شروع کریں. دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے عمرے کا طواف کرنا ہے. طواف کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے جی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے. تصویروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. جو لوگ گئے ہوں گے، پہلے عمرے کیے ہوں گے، ان کو اندازہ بھی ہوگا اس بات کا.
حجر اسود کے سامنے پہنچنے سے پہلے مردوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ احرام کی جو چادر اوڑی ہوئی ہے، جو عام حالت میں ویسے ہی اوڑی جاتی ہے جیسے ہم چادر اوڑھتے ہیں، دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے اجتبا کرنا ہے۔ اجتبا کسے کہتے ہیں؟ چادر کے دائیں پلو کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے۔ چادر کے دائیں پلو کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا ہے کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے، اسے اجتبا کہتے ہیں۔ یہ ہر اس طواف کی سنت ہے جس کے بعد سعی کرنی ہو، ہر اس طواف کی سنت ہے جس کے بعد سعی کرنی ہو۔ چونکہ عمرے کے طواف کے بعد بھی سعی کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی سنت ہے، اور یہ طواف کے 7 چکر میں ہوگا، ٹھیک ہے جی، طواف کے 7 چکر میں ہوگا۔ اب حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود، اچھا عورتوں کے لیے اجتبا نہیں ہے، حجر اسود کے سامنے آئے مرد بھی عورتیں بھی، اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے سینہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، جس طرح نمازوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے اندر، پہلی تکبیر کے اندر کانوں تک یا کندھوں تک، اس طرح ہاتھ اٹھانے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، یہ حجر اسود کا استقبال ہے، یہ طواف کی سنت ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا جائے، اور جو درمیان میں جگہ ہو اس کے اوپر اپنی پیشانی کو لگایا جائے اور اس کو چوما جائے۔ لیکن ہم حجر اسود کا استلام اس طرح نہیں کر سکتے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو رش بہت زیادہ ہوگا، وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر ہم حجر اسود پر ہاتھ لگائیں گے یا بیت اللہ کی کسی بھی دیوار پر ہاتھ لگائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں خوشبو آ جائے گی، اور یہ احرام کی خلاف ورزی ہے۔ کم خوشبو آئے گی تو صدقہ دینا پڑے گا، زیادہ خوشبو آئے گی تو دم دینا پڑے گا۔ تو اب حجر اسود کا استلام کیسے کریں گے؟ حجر اسود کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو چوم لیں، یہ حجر اسود کا استلام ہے۔ پھر اپنے قدموں پر گھوم جائیں، قدم زمین سے نہ ہلیں، اور اتنا گھومیں کہ بایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں ہو جائیں اور طواف کرنا شروع کر دیں۔ مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کہتے ہیں پہلوان جس طرح اکھاڑے میں اکڑ کر چلتا ہے، اس طرح چلنا۔ ہر اس طواف کے اندر جس کے بعد سعی ہو، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اور آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ یہ رمل کرنا عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو طواف کرنا شروع کریں گے، اور طواف جو ہوتا ہے وہ اینٹی کلاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، گھڑی کی مخالف سمت۔ تو حجر اسود سے چلنا شروع کریں گے، مرد رمل کریں گے، عورتیں رمل نہیں کریں گی، بیت اللہ کے دروازے کو کراس کریں گے، آگے حتیم آئے گا، بیت اللہ کے ساتھ ایک ڈی شیپ کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی ہوئی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں، اس کے اوپر سے گزریں گے۔ اندر سے گزرنے کا ویسے بھی آج کل راستہ بند ہے، لیکن اگر کھلا ہوا ہو تب بھی اس کے اندر سے نہیں گزریں گے، اور حتیم کے اوپر سے ہوتے ہوئے حجر اسود سے جو پہلے والا کونا ہے وہاں پر آئیں گے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رکن یمانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا بھی استلام کیا جاتا ہے، اور اس کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر دایاں ہاتھ لگایا جائے اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا جائے۔ لیکن ہم احرام کی حالت میں رکن یمانی پر ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہی وجہ ہے، خوشبو لگی ہوئی ہوگی۔ جب احرام سے فارغ ہو جائیں گے، نفلی طواف کریں گے اور موقع ملے گا تو رکن یمانی کا استلام کر لیں گے۔ البتہ رکن یمانی کا اشارے سے استلام نہیں ہوتا جس طرح حجر اسود کا ہوا تھا۔ اچھا، پورے طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک دعا پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس کے علاوہ اکثر دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر چکر میں پڑھی جائیں، وہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دعائیں پوری نہیں ہوگی ہمارا طواف پورا نہیں ہوگا، اس لیے وہ کتاب ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن شریف ہاتھ میں رکھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟
نقصان یہ ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے دھکا لگتا ہے اور وہ کتاب اور قرآن شریف نیچے گرتے ہیں، اور رش کی وجہ سے ہم انہیں اٹھا نہیں پاتے۔ اب اس کو پاؤں کی ٹھوکریں لگتی ہیں اور سارے لوگ گناہگار ہوتے ہیں، کچھ سمجھ، کچھ جان کر، کچھ انجان کر، کچھ مجبوری میں، کیونکہ اٹھا نہیں سکتے۔ اور وجہ بنتا ہے وہ شخص جو اس طرح قرآن اور کتاب لے کر طواف کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم ویسے ہی دعا مانگتے رہیں، کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، ورنہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ جب حجر اسود پر آئیں گے تو حجر اسود کا دوبارہ استلام کریں گے، یہ ایک چکر پورا ہوا، اسی طرح دوسرا چکر پورا کریں گے۔ حجر اسود پر جب آئیں گے تب استلام کریں گے۔ جب 3 چکر پورے ہو جائیں گے تو مرد رمل کرنا چھوڑ دیں گے اور جس طرح نارمل چلتے ہیں اس طرح چلیں گے۔ اگر کوئی طواف کے پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائے تو اب وہ 2 چکروں میں رمل کرے گا، اگر دوسرے چکر میں بھی رمل کرنا بھول جائے تو اب وہ 1 چکر میں رمل کرے گا، اگر تینوں چکروں میں رمل کرنا بھول جائے تو اب وہ رمل نہیں کرے گا۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، آخر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ جب 7واں چکر پورا ہوگا تو ہم حجر اسود کا 8ویں مرتبہ استلام کریں گے۔ یہ طواف پورا ہو گیا، اب ہم اپنی چادر کو ٹھیک کر لیں گے، وہ جو استبا کیا تھا، دائیں کندھے کو ہم نے ننگا کیا تھا، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور جس طرح نارمل ہم چادر اوڑھتے ہیں اوڑھ لیں گے۔ طواف کے دوران اور حرمین کے سفر کے دوران ایک بہت بڑی بیماری کے اندر ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ بیماریاں تو کئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ ایک بیماری اس میں سیلفی لینا ہے۔ سیلفی لینے کا اتنا شوق کہ ہم اپنا طواف بھی خراب کر رہے ہیں اور حج کے ارکان بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کرتے ہوئے اگر بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو جائے، طواف کرتے ہوئے اگر بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو جائے تو طواف کا وہ حصہ ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ سیلفی لینے والا وہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے ساتھ میں بھی نظر آؤں، اس وجہ سے اس کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے طواف کرتے کرتے، اور اس کی وجہ سے اس کا طواف ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اس کیمرے کو ختم کر دیں زندگیوں سے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واپس آ کر کوئی ایک مرتبہ بھی اپنی تصویر نہیں دیکھتا، کوئی ایک مرتبہ بھی اپنی ویڈیو نہیں دیکھتا، اور وہاں سیلفی سٹک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ ذکر کرنے کا ہوش، نہ اللہ سے مانگنے کا ہوش، بس شکل اپنی بگاڑ کر سیلفیاں بناتے رہیں گے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ، یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کر۔ اس کے بعد ہم نے زمزم پینا ہے۔ پورے حرم شریف میں کولر لگے ہوئے ہیں، زمزم پیجئے، بیت اللہ کو دیکھ کر، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ زمزم پیتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم مانگتا ہوں، اور وسعت والی روزی مانگتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اور زمزم کے پانی میں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے زمزم پیا جائے گا، جس تمنا کے ساتھ زمزم پیا جائے گا، وہ تمنا اللہ پوری کریں گے۔ تو زمزم پیئیں گے، پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، جسے ہم عام طور پر طواف کے نفل کہتے ہیں۔ یہ نفل نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ طواف چاہے سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا، مکروہ وقت میں نے بتا دیے دن میں 3 وقت جو مکروہ ہیں، اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا تو ہم یہ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر مکروہ وقت ہوگا تو ہم یہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، عمرے کے باقی ارکان ادا کر لیں گے، اور یہ بعد میں جب موقع ملے گا پڑھ لیں گے۔ ان 2 رکعت کے پڑھنے کی سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم ہے۔ رش کی وجہ سے یا دوسروں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے ہم وہاں اگر نہیں پڑھ سکتے تو پوری دنیا میں کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی وہاں بھول جائے طواف کی 2 رکعت پڑھنا تو وہ پاکستان آ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کی رہنمائی میں لوگوں سے پوچھ کر ہم صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا پر تھوڑی سی اونچائی ہے، اونچائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ اللہ اکبر،
اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پر چڑھتے ہوئے فرمایا ابدأ بما بدأ به اللہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ قرآن شریف کی آیت ہے جو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر پڑھی تھی. اس کے علاوہ جسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر پڑھا ہے. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے چند کلمات صفا پر اور کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اکیلا ہے اس نے اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام لشکروں کو تنے تنہا شکست دی. صفا پر چڑھ کر اچھا ہر عمل سے پہلے اس کی نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. طواف سے پہلے طواف کی نیت، سعی سے پہلے سعی کی نیت. صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نے دعا مانگنی ہے. دعا سے فارغ ہو کر ہم نے مروہ کی طرف چلنا شروع کرنا ہے. راستے میں جب گرین لائٹس آئیں گی تو وہاں پر مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عام رفتار پر چلتی رہیں گی. جب دوسری گرین لائٹ آئے گی تو مرد بھی نارمل رفتار میں چلنا شروع کر دیں گے، اور چلتے چلتے ہم مروہ پر پہنچیں گے. مروہ پر بھی سارے اعمال کریں گے، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، پھر صفا کی طرف چلنا شروع کریں گے. راستے میں جب گرین لائٹس آئیں گی تو مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اور صفا پر پہنچ جائیں گے. صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا. ہر چکر اسی طرح کیا جائے گا، ہر چکر کے بعد دعا مانگی جائے گی. ہر چکر کے دوران جب گرین لائٹس آئیں گی تو ان کے درمیان میں مرد دوڑیں گے. مروہ پر جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو ہم اپنے سر کے بالوں کو کٹوا لیں گے. مردوں کے لیے سر کے بال منڈوانا افضل ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ان لوگوں کے لیے جو احرام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کو منڈواتے ہیں، اور 1 مرتبہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے سر کے بالوں کو منڈواتے نہیں، کٹواتے ہیں. تو بہرحال مرد سر کے بالوں کو اگر افضل یہی ہے کہ منڈوا لیں. اگر کٹوانا چاہیں اور ان کے بال، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے بال انگلی کے ایک پورے سے بڑے ہوں، انگلی کے ایک پورے سے بڑے ہوں تو وہ اپنے سر کے بالوں کو چوتھائی کٹوا سکتے ہیں، اس سے کم میں احرام نہیں کھلے گا. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں اپنے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ لیں گی، سارے بالوں کو ایک جگہ جمع کریں گی اور انگلی کے پورے پر کے برابر بالوں کو کاٹ لیں گی. بال کٹتے ہی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اب آپ حلال ہیں، ساری چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی وہ حلال ہو گئی. اچھا اگر ہم نے سارے کام پورے کر لیے ہیں، طواف بھی کر لیا ہے، سعی بھی کر لی ہے، تو ہم اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں. اور اگر ہمارے بال نہیں کٹے تو ہم دوسروں کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں. عورتیں اپنے، یہ ضرورت عام طور پر عورتوں کو پیش آتی ہے تو عورتیں اپنے سر کے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، اور اپنے بال کٹنے سے پہلے دوسری عورتوں کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں. اب ہم احرام سے فارغ ہو چکے ہیں.